السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا جو ہمارا سیکنڈ سیشن ہے تجوید کا، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اور پہلا جو ہمارا سیشن تھا وہ قرآن کے حقوق تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، الفرقان آیہ نمبر 32۔ ہم نے قرآن کو بواسطہ جبرائیل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ اپنے رسول کو پڑھ کر سنایا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ المزمل آیہ نمبر 4۔ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تیسری جگہ پہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا بنی اسرائیل۔ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ یہ تیسری دلیل تھی۔ پھر اس کے بعد ہے درج ذیل، چنانچہ آیات میں ہمیں کیا پتہ چلا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا میں ترتیل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا۔ پھر اس کے بعد وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا، اور لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ درج ذیل آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں، اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، ابن خزیمہ فی صحیحۃ۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اتارا ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ فن تجوید کیا ہے؟ عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، بہکی کی حدیث سے یہ روایت کیا گیا ہے قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو۔ پھر اس کے بعد یعنی ان کی طرح مخارج صفات ادا کرو، یہی فن تجوید ہے۔ تجوید کیا ہے؟ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، الدارمی۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید جب تک عرب میں رہا اس کی ادائیگی میں کوئی عیب نہیں آیا، پھر عرب سے نکل کر جب اجمیوں تک پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجے پر پڑھنا شروع کیا، جس سے قرآن حکیم کی عربیت مجروح ہوئی۔ اس وقت سے علماء اسلام کو حروف کے مخارج و صفات کی توثیق کی ضرورت پیش آئی۔ ان قواعد کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی تاکہ دنیا اسلام کی عامۃ المسلمین قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجے کو زیادہ سے زیادہ سنواریں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے اور تجوید کے مطابق عمل ضروری اور لازمی ہے۔ جو شخص قواعد و تجوید سے قرآن نہ پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ تجوید اور اپنی آوازوں کو خوبصورت
جو جگہ پہ استعمال کریں گے اور انشاءاللہ قرآن کا حق دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔